تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حفصہ سے پوچھا یہ کون ہے، یہ خاتون کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسماء بنت عمیس ہے۔ کہا اچھا وہ حبشہ میں رہنے والی؟ تو اسماء بنت عمیس نے کہا ہاں ہاں۔ تو اس موقع سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ سبقناکم بالہجرہ، ہم تم سے پہلے ہجرت کر کے آ گئے مدینہ، تم ابھی آئی ہو، ہم تم سے 7 سال پہلے آ گئے۔ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْكُمْ، ہمارا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم سے کہیں زیادہ ہے، تم اب آئی ہو، ہم بہت پہلے آ گئے ہجرت کر کے مدینہ۔ غضبت، بہت غصے میں آ گئی وہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وقالت کلمۃ کذبت یا عمر، کلا، اے عمر آپ جھوٹ بول رہے ہو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کس کو کہا؟ بڑی جری تھی، بڑی بہادر تھی، بڑی عالمہ اور فاضلہ تھی اسماء بنت عمیس۔ کہا کذبت یا عمر، اے عمر آپ جھوٹ بول رہے ہو، واللہ کنتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطعم جائعکم ویعد جاہلکم۔ اب اس کے بعد ہمارا اور آپ کا تیسرا درس جو ہے وہ سیرت کا ہے، اور انشاءاللہ رب العالمین مختصر ہے، صرف تین صحابہ کا ذکر کیا جائے گا، عامر بن فہیرہ، جعفر بن ابی طالب اور اسماء بنت عمیس کا باذن اللہ، کیونکہ یہ لوگ شروع اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ عامر بن فہیرہ التیمی یہ غلام تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید کر کے آزاد کر دیا، اور ان کا ذکر بخاری اور مسلم کی روایات میں موجود ہے۔ عامر بن فہیرہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو سفر ہجرت کا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس سفر ہجرت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ موجود تھے۔ 4 لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عامر بن فہیرہ، اور چوتھا جو شخص تھا وہ کافر تھا، عبداللہ بن اریقط، جو راستہ بتانے کے لیے مامور تھا۔ تو اس سفر میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب مدینہ لوگ آئے تو مدینے کی آب و ہوا اس وقت اچھی نہیں تھی، بڑی بیماریاں تھی مدینے کے اندر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی وجہ سے مدینے کے اندر آج پیسفل ہے، آج سکون اور اطمینان ہے۔ تو ورنہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے تو صحابہ بیمار پڑ گئے۔ بیمار پڑنے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، یہ سب بیمار پڑ گئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، جس سے وہاں کی گندی ہوا موو ہو گئی جحفہ کی طرف، پھر وہاں پر کیا ہے، خوشحالی اور امن و امان آ گیا۔ اسی طریقے سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں اسلام لائے اور بہترین مسلمان ہوئے۔ غار ثور کے موقع پر بکریاں یہی چراتے تھے، پھر دودھ لے جا کر کے دے دیتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ غار میں ہجرت میں ساتھ تھے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، احد میں شریک ہوئے، اور بئر معونہ میں ان کو شہید کیا گیا۔ بئر معونہ کسی کو معلوم ہے؟ 70 صحابہ کو سلیکٹ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلے رعل، ذکوان وغیرہ کے پاس بھیجا تھا نا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں قراء اور علماء دے دیجئے تاکہ وہ ہمیں سکھلائیں دین۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 سلیکٹڈ لوگوں کو بھیجا تھا، جن کو قراء کہا جاتا، قاری قرآن کہا جاتا تھا۔ ان میں سے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔
یہ سن 4 ہجری کی بات ہے. کب کی؟ سن 4 ہجری کی یہ بات ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی ان 70 لوگوں میں یہ بھی شامل تھے، 70 صحابہ میں. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جب بیر معونہ میں یہ قتل کر دیے گئے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن امیہ غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قیدی بنایا گیا. تو عامر بن طفیل آئے اور کہنے لگے عامر بن فہیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ کون ہے؟ تو یہ عمرو بن امیہ غمری نے کہا جو 70 لوگوں میں قید کر لیے گئے تھے، جنہیں قتل نہیں کیا جا سکا تھا. تو انہوں نے کہا یہ عامر بن فہیرہ ہے. تو عامر بن طفیل نے کہا کہ لقد رأیتہ بعدما قتل رفع الی السماء. بخاری کی روایت ہے، کہنے لگے کہ جب عامر بن فہیرہ کو قتل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی نعش کو، ان کے جنازے کو آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا اور زمین و آسمان کے بیچ میں رہے. ثم وضع، پھر زمین پہ رکھا گیا. پھر کیا ہے؟ زمین پر رکھا گیا، یعنی جنازے کو اٹھا لیا گیا، زمین و آسمان کے بیچ میں تھا. میں نے خود اس کو دیکھا. عامر بن طفیل بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے ذکر کیا. پھر زمین پہ رکھا گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی. آپ نے صحابہ کے درمیان بیان کیا کہ کتنے صحابہ کو بھیجا گیا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہے؟ شہید ہو گئے ہیں. وَإِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّهُمْ فَقَالُوا رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَّا إِخْوَانَنَا بِمَا رَضِينَ عَنْكَ. اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو دھوکے سے قتل کیا گیا. اس زمانے میں میڈیا وغیرہ تھا نہیں، تو انہوں نے اپنے رب سے کہا ہے ہمارے رب، ہمارے ساتھ جو انسیڈنٹ اور حادثہ ہوا ہے اس کی خبر ہمارے بھائیوں کو پہنچا دے. ان 70 شہداء نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ اے میرے رب، ہمارے شہید کیے جانے کی خبر ہمارے بھائیوں کو پہنچا دے اور یہ بھی بتا دے کہ تو ہم سے راضی ہے اور ہم تیرے پاس خوش و خرم ہیں. ہمارے بارے میں وہ کسی طرح سے مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو. انہیں ہمارے وفات کی خبر پہنچا دے اور یہ بتا دے کہ ہم تیرے پاس خوش و خرم ہیں اور تو ہم سے راضی ہے. فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ان کے بارے میں یہ ساری کی ساری خبر پہنچائی. تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ بیر معونہ کے اندر کیا ہے؟ شہید کیے گئے. اس وقت ان کی عمر کیا ہے؟ 41 سال تھی، 41 ایئرس کے تھے. سن 4 ہجری میں ان کا قتل ہوا، ان کو شہید کیا گیا. دوسرے جس صحابی کا ذکر کیا جانا ہے وہ بڑے ہی عظیم صحابی جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. کچھ سمجھ میں آیا؟ جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. کیا رشتہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے چچا زاد بھائی، علی بن ابی طالب کے سگے بھائی. اور یہ 10 سال بڑے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنے بڑے تھے؟ 10 سال بڑے تھے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بھائی ہوتے عقیل، وہ جعفر سے 10 سال بڑے تھے. اور عقیل سے کے ایک اور بھائی ہوتے ہیں طالب، جن کے نام پر ابو طالب کہا جاتا ہے. وہ عقیل سے 10 سال بڑے تھے. علی سے 10 سال بڑے کون؟ جعفر. جعفر سے 10 سال بڑے کون؟ عقیل. عقیل سے 10 سال بڑے کون؟ طالب. تو اس طریقے سے طالب سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے چھوٹے ہوئے؟ 30 سال چھوٹے ہوئے. 30 سال چھوٹے ہوئے. اور یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع اسلام لانے والوں میں سے ہیں. ابن اسحاق نے ذکر کیا کہ 25واں نمبر تھا، 25 نمبر پہ اسلام لائے، یا یہ کہا گیا ہے کہ 31 لوگوں کے بعد اسلام لائے. المہم یہ ہے کہ شروع اسلام لانے والوں میں سے ایک ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی ہردل عزیز، جب یہ سن 7 ہجری میں
کہ بس زمانے تک حبشہ رہ گئے، ایتھوپیا رہ گئے۔ امام ابن حجر الاسقلانی نے الاصابہ میں ذکر کیا ہے کہ جب یہ واپس آئے تو اللہ کے پیغمبر نے معانقہ فرمایا، ان کو بوسہ دیا، گلے ملے اور کہنے لگے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں جعفر کی آمد پہ خوش ہو رہا ہوں، زیادہ خوش ہوں، یا جو خیبر فتح ہو گیا اس پہ زیادہ خوش ہوں۔ نہیں سن پائے نا ہم لوگ؟ غزوہ خیبر جو فتح ہوا ہے اس پر زیادہ خوشی کا اظہار کروں، یا میرا یار، میرا ساتھی، میرا دوست جو زمانے کے بعد حبشہ کی سرزمین سے واپس آیا ہے اس پہ زیادہ خوش ہوں۔ یعنی اس قدر کمپیئر کیا، اتنا خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی پر۔ شروع میں یہ اسلام لائے اور حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور وہاں کے لیڈر اور قائد اور اسحمہ نجاشی کے سامنے گفتگو کرنے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے اور اسحمہ نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری کرنے والے اللہ کے حکم سے کون تھے؟ جعفر الطیار تھے۔ وہ تقریر فرمائی تھی کہ پورے جو عمرو بن عاص اور دیگر لوگ بھیجے گئے تھے کافروں کی جانب سے، سب کو خالی ہاتھ کیا ہے لوٹنا پڑا، اور اسحمہ نجاشی نے کہا کہ تم یہاں جب تک چاہو رہو، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ہے، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے تک کیا ہے وہاں رہے۔ پھر سن 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو مدینہ آئے، جب خیبر فتح ہوا تو مدینہ آئے۔ اور یہ ان کے متعلق صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں، اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تیری شکل اور تیرا اخلاق دونوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے۔ اے جعفر تمہاری شکل و صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے، اور تمہارا اخلاق و کردار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے۔ بہت مقام تھا جعفر الطیار رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سن 7 ہجری میں وہاں سے واپس آئے، کہاں سے؟ ایتھوپیا اور حبشہ سے۔ سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ موتا میں ان کو بھیجا۔ سن 8 ہجری میں، یعنی 1 سال تقریباً گزرا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہاں بھیجا؟ غزوہ موتا کے اندر بھیجا۔ یہ بڑی جنگ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، آپ نے امرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ موتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ موتا میں جس کو امیر بنایا تھا وہ کون تھے؟ زید ابن حارثہ۔ پھر آپ نے کہا ان قتل زید فجعفر، اگر زید ابن حارثہ شہید کر دیے جائیں تو تمہارا امیر کون ہوگا؟ جعفر الطیار ہوں گے، جعفر بن ابی طالب۔ وَإِن قُتِلَ جعفر، اور اگر جعفر کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیے گئے تو کون ہوں گے؟ عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، عبداللہ بن رواحہ ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس غزوے میں میں خود موجود تھا، اور جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، فَالْتَمَسْنَا جعفر بن ابی طالب، ہم نے ان کی لاش کو تلاش کیا، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى، تو ہم نے دیکھا کہ وہ شہید کیے گئے لوگوں میں سے، جن کی شہادت ہو چکی ہے ان میں سے ہیں۔ وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ، اور ان کے جسم میں 90 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، تیر اور تلواروں کے 90 سے زیادہ زخم کس کو لگے ہوئے تھے؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جھنڈا دیا تھا اس جھنڈے کو پکڑے رہے، دونوں ہاتھ کاٹ دیا گیا لیکن جھنڈے کو زمین پر گرنے نہ دیا۔ اور جب ان کی وفات ہوئی، ان کی شہادت ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رأیت جعفر فی الجنۃ یطیر مع الملائکہ، میں نے جنت میں جعفر کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ میں نے جنت میں جعفر کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ یطیر بہما مع الملائکہ، وہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے۔ یہ دونوں ہاتھ جو اللہ کی خاطر انہوں نے زمین میں کٹا دیے تھے، اللہ نے اس کے عوض ان کو جنت ہی نہیں، جنت میں پر عطا فرمایا جس کے ذریعے سے وہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ اور اسی بنیاد پر ان کا نام کیا رکھا گیا؟ الطیار، طائرہ، طیار، مطار، یہ سب اڑنے کے معنی میں۔ جعفر الطیار،
اڑنے والے صحابی رسول، اڑنے والے صحابی رسول، ذل جناحین، دو بازو والا ان کو کہا جانے لگا، جس کے پاس دو بازو ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے بازوؤں کو اللہ کی خاطر کیا ہے کٹا دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد وغیرہ کے اندر اور تفصیل ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ پھر جھنڈا کس کے ہاتھ میں آیا؟ عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے اور کہتے ہیں ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے استغفار کرو، یہ لوگ قتل شہید کر دیے گئے۔ پھر اب اس کے بعد 3 لوگوں کو آپ نے منتخب کیا تھا کہ زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب اگر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ اگر شہید ہو جائے تو کون ہوگا؟ یہ آپ نے نہیں بیان کیا۔ سارے لوگ قتل کر دیے گئے، سارے لیڈر۔ ثم اخذ اللواء خالد بن ولید، پھر بغیر کسی کے بتائے ہوئے جھنڈے کو کس نے لے لیا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیا، اور اپنے آپ وہ لیڈر بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا تھا۔ ثم رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبعیہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم ہوا سیف من سیوفک، اے اللہ خالد بن ولید تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور پھر جب انہوں نے جھنڈا لیا تو کافروں کے چھکے چھڑا دیے، اور یہ جنگ کیا ہے جیت میں تبدیل ہو گئی۔ اور ایسے بھی خالد بن ولید نے زندگی میں کوئی جنگ ہاری نہیں ہے۔ فانصرہ فمن یومئذ سمی خالد سیف اللہ، اسی دن سے خالد بن ولید کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کہا جانے لگا۔ یہ روایت درست اور صحیح ہے، سنن ابو داؤد میں، سنن نسائی کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ روایت بخاری اور مسلم میں بھی ہے، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کے شہید کیے جانے کی خبر ملی، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیٹھ گئے، اور غمگین ہونا آپ کے چہرے سے ظاہر تھا کہ آپ ان کی وفات اور ان کی شہادت پہ بہت رنجیدہ تھے، بہت غمگین تھے۔ خاص طور سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ آپ بہت زیادہ غمگین تھے، اور آپ نے اسی موقع سے کہا تھا اصنعوا طعاما لآل جعفر فإنهم أتاهم يشغلهم، آپ نے کہا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے، تم لوگ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ وہ تکلیف آج انہیں پہنچی ہے جس کی بنیاد پہ وہ کھانا تیار نہیں کر سکتے۔ یہاں تو الٹا ہو گیا ہے، جس کے گھر میں وفات وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، کیونکہ مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنا ضروری۔ آپ نے کہا کہ جعفر کے گھر والوں کو غم لاحق ہوا ہے، ان کے گھر میں کھانا تیار کر کے بھیجو، کیونکہ وہ کھانا نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جن کے گھر میں وفات ہوئی ہوتی ہے وہی کھانا بنا کر کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، اور یہی اسی کو نیاحہ کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سوگ کہتے ہیں اسی کو۔ اور یہ شریعت میں منع ہے کہ میت کی طرف سے کسی کو کھانا کھلایا جائے، میت کی طرف سے اس دن کسی کو کھانا کھلایا جائے ثواب وغیرہ پہنچانے کے لیے، کچھ بھی کسی بھی طریقے سے۔ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے عبداللہ بن جعفر، مشہور صحابی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو سلام کرتے تھے تو کیسے کہتے؟ کان اذا سلم علی ابن جعفر، جب ان کے بیٹے جعفر کے بیٹے کون عبداللہ کو سلام کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیک یبنا ذل جناحین، اے دو بازو والوں کے لڑکے، تم پر سلامتی ہو، تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، یعنی مشہور بات تھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ہم ان کو ابو المساکین کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ مسکینوں کے باپ، مسکینوں کے باپ۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین کے ساتھ بہت زیادہ خیر خائی اور بھلائی کرنے والے تھے۔
40 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، 41ویں سال میں داخل ہوئے تھے، اس وقت ان کی شہادت ہوئی سن 8 ہجری غزوہ موتا کے موقع پر۔ کس کا ذکر باقی رہ گیا ہے؟ اسما بنت عمیس کا۔ اسما بنت عمیس یہ انہی کی بیوی ہے، کن کی؟ جعفر الطیار کی بیوی اسما بنت عمیس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی ہیں، ام المومنین میمونہ بنت حارث کی بہن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عورتوں کے متعلق یہ گواہی دی کہ وہ ایمان والی ہیں۔ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ الاخوات الاربع، 4 بہنیں، میمونہ و ام الفضل و اسما و سلمہ، اختہن لامہن، 4 کی ماں ایک ہے لیکن 2 کے باپ الگ ہیں، 2 کے باپ الگ ہیں۔ مؤمنات، یہ ایمان والیاں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ 4 کون ہیں؟ ایمان والیاں ہیں۔ تو ان میں اسما بنت عمیس یہ شروع اسلام میں داخل ہوئی اور اپنے شوہر جعفر الطیار کے ساتھ انہوں نے بھی کیا ہے؟ ہجرت کی، اور سن 7 ہجری تک یہ بھی وہیں رہی اپنی شوہر کے ساتھ، اور وہیں ان کے کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ کون کون؟ محمد پیدا ہوئے، عبداللہ پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے محمد بن جعفر، عبداللہ بن جعفر اور عون بن جعفر، یہ تینوں ایتھوپیا اور حبشہ ہی کے اندر پیدا ہوئے۔ جب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی سن 7 ہجری میں اپنے شوہر کے ساتھ، تو وہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی ملنے کے لیے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل، وہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حفصہ سے پوچھا یہ کون ہے، یہ خاتون کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسما بنت عمیس ہے۔ کہا اچھا وہ حبشہ میں رہنے والی؟ تو اسما بنت عمیس نے کہا ہاں ہاں۔ تو اس موقع سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ سبقناکم بالہجرہ، ہم تم سے پہلے ہجرت کر کے آ گئے مدینہ، تم ابھی آئی ہو، ہم تم سے 7 سال پہلے آ گئے۔ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْكُمْ، ہمارا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تم سے کہیں زیادہ ہے، تم اب آئی ہو، ہم بہت پہلے آ گئے ہجرت کر کے مدینہ۔ غضبت، بہت غصے میں آ گئی وہ اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وقالت کلمۃ کذبت یا عمر، کلا، اے عمر آپ جھوٹ بول رہے ہو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کس کو کہا؟ بڑی جری تھی، بڑی بہادر تھی، بڑی عالمہ اور فاضلہ تھی اسما بنت عمیس۔ کہا کذبت یا عمر، اے عمر آپ جھوٹ بول رہے ہو، واللہ کنتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطعم جائعکم ویعید جاہلکم، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو انجان تھے ان کو سکھاتے تھے، جو بھوکے تھے ان کو کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا فِي دَارٍ أَوْ فِي دَارِ الْبُعَدَاءِ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ فِي الْحَبْشَةِ، اور ہم وطن سے دور دشمنوں کی بستیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے خاطر زندگی گزار رہے ہیں، کیسے تم ہم سے افضل ہو سکتے ہو؟ ہم تو اللہ اس کے رسول کی خاطر ایسی بستی میں جو ہماری بستی نہیں تھی، دشمنوں کی بستی میں تھے، اور تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نادان لوگ تھے ان کو سکھا رہے تھے، جو بھوکے تھے ان کو کھلا رہے تھے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرُ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تمہاری شکایت، تمہاری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہ کر دوں، تب تک میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں۔ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذِي وَنُخَافُ، اور ہم تو وہاں تکلیف دیے جاتے تھے، ہر وقت ڈرے اور سہمے رہتے تھے، اور تم یہاں آ کر کے اسلامک اسٹیٹ میں ہو اور ہم سے زیادہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھنے والے ہو گئے اور ہم پر فضیلت کی بات کر رہے ہیں۔ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس کا ذکر کروں گی. وَأَسْأَلُهُ اور پوچھوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَوَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ, اور اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ کہوں گی نہ بڑھاؤں گی نہ گھٹاؤں گی, جیسے تم نے کہا ویسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کروں گی. فلما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا نبی اللہ, جب اللہ کے پیغمبر آئے تو اسماء بنت امیس نے کہا اللہ کے پیغمبر ان عمر قال کذا وکذا, عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ایسا کہا کہ ہم تم سے پہلے ہجرت کر کے آ گئے, ہم تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو کہا لیس بأحق بی منکم, وہ تم سے زیادہ مجھ پر حق رکھنے والے نہیں, وہ تم سے زیادہ مجھ پر حق رکھنے والے نہیں ہیں. وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, وہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے صرف ایک ہجرت ہے, مکہ سے مدینہ آنا. وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ, اور تم اور تمہارے ساتھیوں کے لیے اے کشتی والے دو ہجرتیں ہیں, ایک مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسرے حبشہ سے مدینے کی طرف. جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی تو اس کے بعد ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑھ گیا, اور اس حدیث کو سننے کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے پاس آنے لگے. اور خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول نے اسماء بنت امیس سے حدیث روایت کی, ابو موسیٰ اشعری نے روایت کی ہے, عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے روایت کی ہے. اور اسی طریقے سے اندازہ لگائیے کہ جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی سن 8 ہجری میں, تو اس کے بعد ابو بکر صدیق نے نکاح کر لیا رضی اللہ عنہ ارضا, اور جب ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی تو علی ابن ابی طالب نے ان سے نکاح کر لیا اسماء بنت امیس. میرے اپنے علم میں کسی بھی خاتون کو اس درجے کے شوہر دنیا میں نصیب نہیں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کسی بھی خاتون کے اتنے اعلیٰ درجے کے شوہر اس دنیا میں نصیب نہ ہوئے ہوں گے جن کے شوہر عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ہوں, ابو بکر صدیق ہو اور علی ابن ابی طالب ہوں. اور سب سے بچے تھے, جعفر سے بھی اولاد ہے ان کی, ابو بکر صدیق سے بھی اولاد, اور علی ابن ابی طالب سے بھی اولاد. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محمد بن جعفر میں اور محمد بن ابی بکر میں دونوں کی ماں کیا ہے ایک ہے, والد دونوں کے الگ, ایک محمد بن جعفر اور ایک دوسرے محمد بن ابو بکر. دونوں میں فخر و مباحات ہونے لگی. محمد بن جعفر نے کہا کہ میں اور میرے والد تمہارے والد سے بہتر ہیں, میں اور میرے والد تمہارے والد سے بہتر ہیں. کس نے کہا؟ محمد بن جعفر نے, اور یہی بات محمد بن ابو بکر نے کی. اور یہ منظر دیکھ رہے تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. امام ابن حجر نے الاصابہ میں ذکر کیا ہے. ایک بیٹا کہہ رہا ہے دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں, باپ دونوں کے الگ ہیں, میں بہتر ہوں میرے والد بہتر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں بہتر ہوں میرے والد بہتر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کے شوہر تھے. کہا اقضی بینہما, اے میری بیوی آپ اپنے ان دونوں بیٹوں کے درمیان کیا ہے فیصلہ کر دیں. تو کتنی سمجھداری کا فیصلہ کیا, کہنے لگی ما رأیت شابا خیرا من جعفر, جوانوں میں نے جعفر سے بہتر انسان نہیں دیکھا. ولا رأیت خیرا ولا رأیت کہلا خیرا من ابی بکر, اور ادھیڑ عمر میں ابو بکر سے بہتر انسان میں نے نہیں دیکھا. نوجوانوں میں جعفر سے بہتر نہیں دیکھا, ادھیڑ عمر والوں میں ابو بکر سے بہتر نہیں دیکھا. تو فقال لها علی ما ابقیت لنا, سارا مقام مرتبہ تو تم نے جعفر کو ابو بکر کو دے دیا, میرے بارے میں تم نے کچھ کہا ہی نہیں. ایک شوہر کے بارے میں کہا جوانوں میں اس سے بہتر نہیں دیکھا, دوسرے شوہر کے بارے میں کہا کہ ادھیڑ عمر والوں میں اس سے بہتر نہیں دیکھا. میں بھی تو تمہارا شوہر ہوں, میرے لیے تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. بہرحال تو بڑی ہی عالمہ فاضلہ خاتون تھی یہ اسماء بنت امیس, اور یہ تفصیل کی جگہ نہیں ہے,
اور سن 39 ہجری میں 39 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اس طریقے سے 3 عظیم صحابہ عامر بن فہیرہ، جعفر بن ابی طالب اور اسی طریقے سے اسماء بنت عمیس کا ذکر اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا. چند اور صحابہ کا جو اہم ہے ان کا ذکر انشاءاللہ کر کے پھر ہم اور آپ ترتیب کے ساتھ اس میں داخل ہو جائیں گے. اور انعام الحمدللہ حاضر ہے. اس ہفتے میں جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں کون لوگ ہیں؟ کسی معلوم ہے کہ کون لوگ کامیاب ہوئے ہیں؟ مناف کرانی. مناف کرانی کون ہے؟ نہیں ہے؟ مناف کرانی 30 میں سے 28 نمبر. معیز احمد 30 میں سے 28 نمبر. جزاک اللہ خیرا. محمد صلاح الدین 30 میں سے 27 نمبر. جزاک اللہ خیر. بہت خوب. پچھلے لوگوں میں جیسا وہی آتا ہوں پچھلے لوگوں میں جن کا انعام پینڈنگ میں ہے سلمان عبد الوہاب، یہ 30 میں سے 30 نمبر آئے تھے پچھلے ہفتے میں ان کے. ابو فہد خان، ابو فہد آپ کے ابو کہاں ہیں؟ آئیے دیجیے اسے تھوڑا لوگوں کو دکھا تو دیجیے کہ آپ ہیں. وسیم علی 30 میں سے 28 نمبر آیا تھا. جزاک اللہ خیرا. جن کا انعام پینڈنگ میں ہے محمد شمشیر فیروز شیخ، نہیں ہے؟ آپ آن لائن ہے؟ کوئی ان کی طرف سے لے لے. اچھا، ایک اہم بات، آپ میں سے کون ہے وہ کہ جب سے مسجد میں درس ہو رہا ہے اس کی کوئی غیر حاضری نہیں ہوئی ہے، آخر تک رہا ہے، مجھ سے پہلے اٹھ کے نہ گیا ہو، یعنی آخری درس تک رہا ہو، اس کے لیے اہم انعام ہے. کون ہے کہ جب سے مسجد میں درس ہو رہا ہو اس کی پوری حاضری رہی ہو، ایک بھی غیر حاضری نہ ہوئی ہو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پورا درس سن کر گیا ہو؟ کوئی ہے یا انعام واپس لے جانا پڑے گا؟ نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. ایک ہفتہ یہ غیر حاضر رہے ہیں. نہیں، آن لائن کا اعتبار نہیں ہے. کوئی ہے؟ کسی کو نہیں چاہیے؟ کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے. یہ اہم قرآن کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے ڈاکٹر تقی الدین ہلالی المراکشی کی اور ڈاکٹر محسن خان کی، دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے. انگلش ایڈیشن ہے، اچھا ایڈیشن ہے یہ بہت. تو کسی کو نہیں چاہیے؟ چلیے، وہ لوگ جو اب تک جتنے بھی سوالات کوشچن دیے گئے ہیں انہوں نے حل کیا ہو اور ان کا نمبر 20 سے کم کبھی نہ رہا ہو، جنہوں نے پورے سوالات حل کیے ہوں اب تک اور ان کا نمبر 20 سے کم نہ رہا ہو. کوئی ہے؟ آپ ہیں؟ چلیے، ہمارے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے نا. جزاک اللہ خیر. آپ نے سارے سوالات حل کیے ہیں. کتنے آج کون سوالات کا؟ نہیں، آج تو میں نے نہیں کیا. آج میں نے مطلب تو ختم نہ پھر تو ہو گیا. آپ کہاں شرط پہ آئے؟ اب تک آج تک جس نے سارے سوالات حل کیے ہوں اور اس کا نمبر 20 سے کم نہیں آ رہا، جیسے آج کتنا ہو گیا؟ 7 ہو گیا نا. 7 ہفتوں سے سوالات بھیجے جا رہے ہیں، تو کس نے 7 حل کیا ہے اور اس کا نمبر 20 سے کم نہ رہا ہو؟ آپ ہیں؟ آپ نے کتنے سوالات حل کیے؟ مطلب آج سے پہلے تو مطلب جتنے بھی کوئز ہیں سب ہوئے، لیکن آج کا نہیں کیا آپ نے. تو گویا کہ آپ نے 6 کیے، 7واں نہیں کیا. ہندی پڑھتے ہیں؟ یہ لے لیجئے، آپ آئے ہیں، محنت کی ہیں، اور جنہوں نے 7 پورے حل کیے ہیں 7 کوئز اور 20 سے کم ان کے نمبر نہ ہو وہ کھڑے ہو جائیں. آپ کا نام کیا ہے پوچھ رہے ہیں؟ فیان. آپ سلمان آپ ہیں؟ پورے 7 حل کیے ہیں، کبھی 20 سے کم نہیں رہا ہے. چلیے آئیے. جزاک اللہ.
اصل مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ جن شرطوں کے ساتھ میں اس کو لا رہا ہوں شاید کوئی نہ پائے، اور یہ ڈر میرا صحیح ہو گیا۔ آئندہ ہفتے میں انس بھائی آپ تلاش کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے 8 ہو جائے گا انشاءاللہ اگر بحیات رہے تو، پورے حل کیے ہوں 8، اور ان کے نمبر 20 سے کم نہ رہے، ان کا الگ سے تھوڑا نام بھیجیے، کیونکہ اس کو بہت ایزی اور آسان نہ سمجھیں، مطلب ہلکے میں نہ لیں، اس سے کچھ حد تک آپ کے درس کی تیاری ہو سکتی ہے کہ نہیں، کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، اس سے درس کی تیاری آپ کی ہو سکتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ شریک رہیں۔ اور کوئی اہم بات یہ خیبر کی جو لڑائی تھی اسی میں جو پورا فورٹ کا جی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جی یہودیوں کا جو قلعہ تھا جی۔ اور یہ جو آپ نے بولا کہ اس ٹائم میں میڈیا نہیں تھا تو وہ پورے دعا کی اللہ سے کہ ان کی میسج وہاں تک پہنچا، تو جبریل علیہ السلام خبر لے کر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری خبر دی کہ تمہارے جو 70 ساتھی یہاں سے گئے ہوئے تھے ان کو ایسے قتل کیا گیا ہے، اور جو ہے فلاں کو قید کر لیا گیا ہے، عمرو بن امیہ الضمری کو، کیونکہ جیسے یہاں سے گئے ہیں تو اب قتل کر دیے گئے تو کوئی خبر نہیں آ جا سکتی ہے نا، یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن سکھا رہے ہیں، وہاں دین سکھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے راستے میں جا کر کے کیا ہے کچھ دور جانے کے بعد تمام کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مہینوں تک ان پر بد دعائیں کرتے رہے، ریل زکوان وغیرہ تمام۔